نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عانش وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين ثم آمين. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے سورہ النحل آیت نمبر 99 to 110 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت ڈالیں. جی تلاوت شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 98 دیکھتے ہیں سورہ النحل. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا پھر جب قرأت القرآن پھر پڑھو تم قرآن کو فَاسْتَعِذْ تو پناہ مانگو باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اپنے تمام بندوں کو یعنی ہم سب کو تمام بندوں کو یہاں یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرے. اور کس سے مانگ لیا کرے. یہاں اور یہاں جو لفظ ہے دیکھیے قراءتل ہے نا, یعنی تلاوت کا لفظ نہیں بلکہ قرات کا لفظ آیا ہے. اور قرآن کا پڑھنا کیا ہوتا ہے, دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو جو ہم خود اپنے لیے پڑھتے ہیں, تلاوت جو ہم کرتے ہیں, جو ڈیلی جو بھی ہے, جس کا جو بھی روٹین ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے قرآن کے قرات میں جو ہے وہ برکت ڈالے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شوق سے دن اور رات میں تلاوت اس کی کر سکے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں, اور ایک وہ یعنی ایک جو ہم لوگ خود کے لیے پڑھتے ہیں, اور ایک یہ کہ ابھی جس طرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید ہے نا, کہ اس کے آیتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرے. تو یہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا حکم دیا ہے کہ جب بھی یہ کرنے لگو تو کیا کرو, شیطان مردود کی پناہ. یہاں جو ہے نا شیطان الرجیم, تو رجیم سے ہم سب جانتے ہیں رجم سے ہے یعنی پتھر مارنا, کہ جس طرح پتھر مار کر کسی کو ہلاک کیا جاتا ہے تو شیطان کو بھی جو ہے وہ شیطان کو بھی اسی طرح یعنی رجیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو بھی پتھر مار کر یعنی ہلاک کرنا ہے. اور یعنی کہ شیطان مردود بھی اسے کہتے ہیں نا, تو مردود رد سے ہے یعنی کہ ریجیکٹڈ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت جب بھی ہم لوگ کریں گے, چاہے اکیلے میں ہو یا جب پڑھنے یا پڑھانے کے لیے لگتے ہیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے لیے پناہ طلب کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سے. اور کیوں پناہ طلب کرنا چاہے, کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو نا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, اور وہ ہر طرح سے ہمیں نیکی کے راستوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب انسان جو ہے وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے تو وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان جو ہے وہ, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ قرآن کے قریب ہوئے, قرآن کو پڑھنے والے, قرآن کو پڑھانے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ والے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کا ان کو قرب نصیب ہوگا, اور پھر وہ نیکی کے کام کرنے لگیں گے.
تو اس کے لیے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے اور قرآن سے انسان کو بیزار کرتا ہے. یعنی بعض دفعہ ہم لوگ دیکھیے تلاوت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اور تھوڑی کرے اور تھوڑی کرے، مگر بیزاری ہوتی ہے، اکتا جاتے ہیں، شوق ختم ہو جاتا ہے، گلا سوکھنے لگتا ہے، کہ جو بھی حال جو جس طرح سے بھی وہ وسوسے ڈال سکتا ہے نا، جو اپنی پرسنل جو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں خود نیکی ثواب کمانے کے لیے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کو دل میں جمنے نہیں دیتا. یعنی ابھی جب ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب کے دل میں اسی طرح جذب نہیں ہو رہا ہوگا جیسا کہ جذب ہونا چاہیے، ہے نا. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے دل کھول دے، اللہ تعالی ہم لوگ کے شرح صدر کرے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. تو اس کے لیے آپ بھی جب بھی مجلس میں بیٹھو، قرآن کی مجلس میں بیٹھو، کچھ سننے کے لیے بیٹھو، تو پہلے کیا کرنا چاہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا چاہے، شیطان مردود کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے. تو شیطان جو ہے وہ دل میں جمنے نہیں دیتا، جذب ہونے نہیں دیتا، اور پھر اس میں غور فکر کرنے نہیں دیتا، اور دوسروں کو پڑھاتے وقت بھی جو ہے وہ قرآن جو یعنی قرآن کا یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے غلط مفہوم نکلواتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھتے وقت اور پڑھاتے وقت جو ہے، یا کسی کو کوئی بات قرآن کی بتاتے وقت جو ہے وہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے ذریعے صحیح اس کا علم حاصل کر سکے اور صحیح اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکے اور اس کے مطابق عمل کر سکے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود کے شر سے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب کے یہ عمل میں ہوگا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے تو اس وقت ضرور آپ لوگ پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، ہے نا. اور شیطان سب سے زیادہ حاوی کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ اور یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ جب انسان میں یعنی کوئی صلاحیت رہتی نا، اچھی صلاحیت، اور شیطان کا زیادہ وار جب حاوی کن لوگوں پر ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہے اور ان کے پاس علم بھی ہے، تو ان لوگوں کے اوپر وہ زیادہ وار کرتا ہے. یعنی جب انسان سوچتا ہے نا کہ ہاں چلو میرے پاس ابھی علم آیا تو میں دوسروں کو بھی بتاؤں گا، تو مگر اس وقت بھی جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں، تمہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تم تو اس کا صحیح مطلب بھی نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو تم کس طرح سے دوسروں کو بتاؤں گے، یا کس طرح سے جو ہے وہ اس کا صحیح مفہوم بتا سکوں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ پیچھے کرتے رہتا ہے نا، کہ جس کے اندر صلاحیت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو علم بھی دیا ہے، تو وہ بعض دفعہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آگے بڑھنا نہیں چاہتے، یعنی کہ وہ پیچھے کرتے رہتا ہے کہ کوئی بھی، یعنی صرف یہی نہیں کہ پڑھنا اور پڑھانا، بلکہ کوئی بھی نیکی کے کام میں جو ہے نا وہ شیطان. مگر یہاں چونکہ آیت آئی ہے قرآن کی آیت کے بارے میں، اس کے لیے ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ایسا ہونے لگے، کہ جب شیطان کا وار ہونے لگے، جب ہم لوگ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں پیچھے کرتے رہتا ہے. اور شیطان کا وار جو ہے وہ کب زیادہ ہوتا ہے؟ کہ جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے، یا شدید غم میں ہوتا ہے، یا انسان جب اللہ تعالیٰ کو بھول کر کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کی آیت میں آئے گا. ہاں، لیکن جب انسان دین کے راستے میں چلتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ شیطان کا وار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو شیطان مردود کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. آیت نمبر 99 بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یعنی انہو بے شک وہ، لیس لہ نہیں اس کے لیے، سلطان کوئی زور، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، اللہم اجعلنا منہم وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو یہاں کیا بات آئی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں
اور اللہ پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، یعنی وہ اپنی ذاتی عبادات کو یا جو کوئی بھی وہ دین کا کام کرتے ہیں یا قرآن کو پہنچانے کی کوشش کرتے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتے، تو وہ خود کو یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب میری قابلیت کی وجہ سے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، یعنی وہ اس میں اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان کا وار جو ہے وہ نہیں چلتا، یعنی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان لوگوں پر، اور جو اللہ رب پر توکل کرتے ہیں ان لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ شیطان کا زور اور کن لوگوں پر نہیں چلتا۔ تو ایک تو یہی جو آیت میں آئی ہے بات، جو بات یہاں آیت میں آئی ہے کہ جو آمنو وہ الذین آمنو، سب سے پہلے تو وہ کہ جو لوگ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ پھر وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے، یعنی وہ ان کا بھروسہ اپنے علم پر یا اپنے اس پر نہیں رہتا کہ ہاں ہم بہت نیک ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو نہیں کچھ بڑی چیز سمجھتے، بلکہ ان کا پورا توکل، یعنی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا سمجھتے کہ پورا توکل وہ اللہ تعالیٰ پر کرتے۔ کیا اگر کوئی نیکی میں کرتی ہوں یا کروں گی تو وہ کس وجہ سے، کیا اللہ پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح الا عبادک منہم المخلصین، اس کا ذکر سورہ الحجر آیت نمبر 40 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے مخلص بندوں میں شامل کر دے۔ اور پھر اسی طرح اس کا ذکر ہم لکھنا بھول گئے کون سی اس کی آیت تھی، مگر یہ بھی چلے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، مگر قرآن کی میں ایک جگہ آیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اور یہ سب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، یعنی شیطان تو صرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، لیکن انسان کو مجبور نہیں کر سکتا ہے وہ کہ یہ برائی جو ہے وہ کرنی ہے، بس وہ تو دعوت دیتا ہے، کوئی بھی جو اٹریکشن اس کو اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں الحمدللہ پیچھے اپنی بہت سی آیات شیطان اور اس کی چالوں کے متعلق ہو گئی ہے، تو ہم یہاں بھی وہ پھر سے ریپیٹ نہیں کریں گے، آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اسے بس یہی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے اور شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پناہ دے دیتا ہے اور انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سب نے اس کو امیجن کیے ہوں گے کہ جب سے ہم لوگ قرآن سے جڑے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ابھی بھی اور مرتے دم تک بھی ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے اور قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والے بنائے رکھے، کیونکہ وہ یاد کیجئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ہمیں اپنے مرتے دم تک سلسلہ یہ جاری رکھنا ہے، سیکھنے کا بھی کام اور سکھانے کا بھی کام۔ تو پھر جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو پناہ بھی طلب کرنا چاہیے شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو بھی شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ چلے آیت نمبر 100 دیکھتے ہیں۔ انما، بے شک، سلطان اس کا زور علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یتولونہ، یعنی جو دوستی کرتے ہیں اس سے، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بھی مشرکون، ساتھ اس کے شرک کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے کہ شیطان کا زور کن لوگوں پر نہیں چلتا۔ پہلے ہم لوگوں نے کیا سیکھے پہلے آیت میں؟ کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہو کیا پڑھنا ضروری ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان جی، الرجیم۔ اور پھر ہم لوگوں نے دیکھے کہ اس کی کیا وجوہات ہے نا، الحمدللہ۔ اس کے بعد کی آیت میں کیا دیکھے ہم لوگوں نے کہ شیطان کا زور کن لوگوں پر
چلتا ہے. اور ابھی اس آیت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کا زور کن لوگ نہیں، اس سے پہلے کن آیت میں لوگوں ہم پر لوگ چلتا ہے میم ادھر کن نا؟ لوگوں پر نہیں چلتا. اور ابھی اس آیت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کا زور یعنی کن لوگوں پر چلتا ہے. تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے، جو شرک کرتے ہیں یعنی شیطان کے. اور کس طرح سے وہ شرک کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ شرک کرتے ہیں. اور شیطان کا سب سے بڑا وار ہی یہ ہوتا ہے، پہلا وار ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ شرک میں مبتلا کرے. کیونکہ دیکھیں جب کوئی شرک کرتا ہے تو اس کے تو سارے اعمال بھی ضائع، اس کی زندگی بھی برباد، اور پھر جو ہے وہ یعنی وہ کتنے بھی نیک اعمال کرتے رہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں. پھر اس کے لیے تو سزا وہی ہے کہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے وہ. یعنی شیطان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، کیا ابن آدم کی اولاد کو، آدم علیہ السلام سے دشمنی ہے نا اس کو، تو آدم کی تمام اولاد کو کیا اس نے وعدہ کیا تھا کہ تمام اولاد کو جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائیں گا. اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے دن تک کے مہلت دی ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش کیا کرتا ہے، شرک میں مبتلا کرے، تاکہ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے. اور پھر اسی طرح اس آیت میں جو بات آئی ہے، اور بھی بہت لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہے، لیکن اس آیت میں بھی جو بات آئی ہے وہ بھی اور بھی مزید کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی شیطان کا زور چلتا ہے. اور یہ الحمدللہ بہت بار اپنی آیت ہو گئی ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 36 شاید. ہاں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتیں گا، اور یہاں ذکر سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذکر اذکار بھی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے گا، غافل رہیں گا، اعراض برتیں گا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ شیطان کو مسلط کرتا ہے، اور وہ اس کا قرین ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں پر جو ہے وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، ان لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غافلوں میں شامل نہ کرے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اپنے اولاد کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح تیسرا، جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے. دیکھیں اس کا ذکر یہاں آیت میں ہی ہے نا، الذین یتولونہ، کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے. تو شیطان کو دوست بنانا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کوئی شیطان کو دوست بنائے گا؟ یعنی شیطان کی پیروی کر کے، شیطان کی اطاعت کر کے، یعنی جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو کرنا کیا ہے، شیطان کی اطاعت کرنا ہے. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، یا تو پھر شیطان کی. تو بیچ کا تو کوئی راستہ نہیں ہے نا، کہ کچھ بیچ کے بھی ہے کہ جو ہاں یہ بھی چلیں گا، یہ بھی یعنی نہ وہ اللہ کی اطاعت ہے اور نہ شیطان کی پیروی ہے. جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ تمام باتیں پھر وہ کیا ہے، شیطان کی اطاعت ہے. اور شیطان جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے رہتا ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من شیطان خطوات الشیطان نا، شیطان کے جی من خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدم یعنی پیچھے مت چلو. تو شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو اللہ تعالیٰ نے تو بار بار منع فرمائے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ شیطان کی ٹریپ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب بھی نیکی کے کام کرنے میں، قرآن میں دل نہ لگے، مشکل لگے. ابھی دیکھیں یہاں کتنے لوگ ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو 33 اپنی کلاس میں کتنے لوگ ہیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو شیطان نے پکڑ کے رکھا ہے یا شیطان آنے نہیں دے رہا ہے. کچھ لوگوں کے جینیون ریزن بھی ہوں گے، لیکن بعض لوگ جو اتنے ایبسنٹ رہتے ہیں تو وہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ نیکی کے کام میں پیچھے رہتے ہیں، کیوں نہیں ان کا دل لگتا ہے قرآن کی کلاس میں، کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں عبادت میں دل نہیں لگتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب عبادت میں، نیکی کے کاموں میں، قرآن کی کلاس میں دل نہ لگے، نیکی کے کام مشکل لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق ہم سے چھین لی. یعنی اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا کہ آپ کوئی کام نیکی کا کریں. اور وہ ایسا کیوں ہوتا ہے
اپنے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہے نا کہ وہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کے کام کو کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کے پاس یہی دن اور رات ملے ہوتے، اور وہ دن رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے رہتے، کوشش کرتے رہتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ پورا دن ایسے ہی گواتے، کچھ بھی نیکی کا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو جب دیکھے کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہو رہی، کوئی نیک کام نہیں ہو رہے، تو ہمیں فوراً سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان تمام برے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ برے کام کی طرف تو شیطان ہی لگاتا ہے نا۔ تو ایسی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان برے کام بھی کرتا رہے اور نیکی میں بھی آگے بڑھتا رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک کام کو ہی ہو سکتا ہے نا، یا تو برے کام کرے گا انسان، یا تو نیک کام کرے گا۔ تو جب انسان برے کام کرتا ہے تو اس کا نیکی میں پھر دل نہیں لگتا ہے۔ تو اسی لیے کیا سمجھ میں آئی بات کہ جب نیکی میں دل نہیں لگے، نیکی کا کام مشکل لگے، عبادت کے کاموں میں دل نہیں، عبادت میں دل نہ لگے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے بتائیے، ابھی کیا بتایا ہم نے؟ تعوذ پڑھنا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے میم، اللہ سے پروٹیکشن مانگنی برے چاہیے کاموں نا، کو چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا اور چاہیے میم، استغفار بھی کرنا چاہیے نا توبہ میم، بہت استغفار زیادہ۔ کرنا جی، چاہیے۔ یہ چار بات اللہ جی، سے جزاک اللہ کرنا خیر، چاہیے۔ بارک اللہ فی علمک، 4 بات تعوذ پڑھنا چاہیے، شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہاں، تو یہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو یاد رہیں گی یہ باتیں، یہ ساری عمل کی باتیں ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کرے، اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو یہ بات یاد رہے، جب کوئی کام ہم کو مشکل لگے تو ہم لوگ فوراً سے یہ 4 کام کر سکیں۔ چلے آگے دیکھتے ہیں ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، یا ہم یہ جو کام جو ہے وہ گناہ کا ہے۔ تو اس کا سمپل سا وہ الحمدللہ ہم لوگ بہت بار ہم آپ لوگوں کو بتا چکے کہ جب بھی کوئی کام کرتے وقت دل میں کھٹک ہو جائے تو فوراً سے سمجھنا چاہیے یہ کام جو ہے وہ گناہ کا ہے، یا جب بھی کوئی کام کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے یہ دل میں آئے کہ ہاں جو ابھی ہم نے کسی سے بات کی ہے نا وہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو کیا سمجھنا چاہے پھر یہ گناہ ہے نا۔ تو کیونکہ وہ حدیث یاد کیجئے، اب تک تو ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاسم ما حق به ما حق فی نفسک وکرہت ان یطلعوا علیہ، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں یعنی کہ دل میں کھٹکے اور تو اس پر مطلع ہو، یعنی کہ برا مانے کہ نہیں پسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو، یعنی لوگوں کو پتہ چلے۔ تو ایسی تمام چیزوں کو ہم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، جب ایسی کوئی کھٹک ہونے لگی یا ایسا، اور ایسا ہو جائے تو فوراً سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ 3 آیت جو شیطان سے ریلیٹڈ تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 101۔ ابھی ایک ناسخ اور منسوخ یعنی انشاءاللہ سمجھاتے ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک حکم ہے، اس کے بارے میں ہے ایک حکم، وَإِذَا بدلنا، اور جب بدل دیتے ہیں ہم آیتن ایک آیت کو مکان آیتن دوسری آیت کی جگہ، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو وہ ينزل ساتھ اس کے جو وہ اتارتا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک انت مفتر، کہ تو نے گھڑ لیا ہے، تو گھڑنے والا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب قرآن نازل کر رہے تھے، یعنی ہم سب جانتے ہیں نا کتنے سالوں میں قرآن کا نزول ہوا؟ 23 میم، جی 23 ایئرس میں۔ اوکے، تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی احکام جو ہے وہ ایک ساتھ ایک دم سے نہیں نازل کرتے تھے، ایک احکام نازل کرتے تھے، پھر دوسرا احکام نازل کرتے تھے، اور وہ سب جو احکام جو بھی آتے تھے نا تو وہ اس دور کے جو حالات تھے اس کے مطابق آتے تھے۔ جیسے کہ شراب کی حرمت کا ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں چلو شراب پینا چھوڑ دو،
شراب حرام ہے، ایسے نہیں، بتدریج آہستہ آہستہ ایک ایک حکم جو ہے وہ نازل کرتے تھے، یا کوئی بھی جو احکام آتے تھے وہ کبھی نازل کرتے تھے، اس وقت کے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتا تھا، اس دور کے لیے امپورٹنٹ ہوتا تھا، مگر بعد میں جو ہے بعد کے لوگوں کے لیے یا بعد کے زمانے کے لیے بعد کے حالات کے لیے وہ یعنی وہ صحیح نہیں رہتا تھا، تو اس کے لیے وہ حکم کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرا حکم لے آتے تھے۔ تو جب ایسا ہوتا تھا تو یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو ہے تم کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو یہ کیسا کہ کبھی ایک حکم آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ تم کرتے ہو، یعنی یہ تم گھڑ کے جو ہے وہ چینج کر کے لاتے ہو، کیونکہ وہ کبھی کبھی پوچھتے تھے نا قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئیں گی، تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے تھے، یعنی آیت قرآن میں الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ آئی ہے، تو وہ کہتے تھے یہ تم سب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب گھڑ کے بتاتے، اگر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوتا نا یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ ایک بار جو نازل کیا اس کو چینج نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بات اتنی سمجھ میں آ گئی، تو پھر آگے کا سمجھیں گے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر جی میم الحمدللہ 101 اور 102 میں اسی مشرکین مکہ کے اسی اعتراض کے بارے میں اور اس کی تردید کا ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ یہ کتاب قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو اس میں ایک حکم کے بعد اس کی تبدیل کیوں کیا جاتا ہے یا دوسرا حکم کیوں لایا جاتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی، یعنی یہ جو لاتے ہیں نا کبھی چینج کر کے، یہ بھی یعنی پوری کتاب جو ہے وہ یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر یہ ہمیشہ چینج نہیں ہوتے رہتے، ایک حکم آتا ہے پھر وہ ختم ہوتا ہے اور پھر دوسرا آتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ان لوگ وہ ایسا کہتے تھے نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ نسخ کی یعنی کہ آیات کو منسوخ کرنے اور تبدیل کرنے کی حکمت اور مصلحت کو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں کیا مصلحتیں ہیں تو اس کا علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، اس لیے جو مشرکین مکہ ہے وہ ایسی باتیں کرتی ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ آیت یہ اس آیت کے بارے میں ہے، یعنی یہ جو ہے نا ننسخ یا منسوخ، تو اس کی کیا سب سے پہلے تو اس کا معنی کیا ہے، تو ایک ہی لائن میں اس کا معنی اگر بتایا جائے تو وہ یہ کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کو ننسخ کہتے ہیں، اور پھر اس کی صورتیں کیا ہوتی ہے، یعنی کس طرح سے یہ چینجز جو ہے وہ کن طرح سے ہوتے ہیں، تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں ننسخ کے، یعنی ایک حکم کے بدلے دوسرے حکم کو لانے کے جو ہے وہ 3 طریقے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ، پہلا حکم بھی منسوخ اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہوتی ہے، یعنی پہلے جو حکم آیا تھا نا قرآن میں وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، منسوخ کیا جاتا ہے، اور اس کی تلاوت بھی اس میں سے نکال دی جاتی ہے، اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے، اور اس کا اگزامپل جو ہے وہ بعض تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، حابیل اور قابیل کون تھے؟ بھائی تھے، اور ان لوگوں کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ دوسرے کوئی لوگ تھے زمین پہ؟ جب بتائیے جلدی۔ نہیں ٹیچر، نہیں میم ہاں، تو پھر اس کے لیے ان کا نکاح، یعنی جو حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ، اور جو قابیل کے ساتھ بورن ہوئی تھی بیٹی اس کا نکاح جو ہے وہ اس دوسرے بھائی کے ساتھ، تو اس طرح سے جو اس شریعت میں جو نکاح تھا وہ جائز تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کیا گیا، تو یعنی حکم بھی منسوخ ہوا، مٹا دیا گیا کیونکہ وہ ابھی نہیں ہے ایسا حکم، اور نہ اس کی تلاوت بھی منسوخ، یعنی وہ آیت بھی نہیں ہے اس میں، قرآن میں نہیں ہے وہ آیت نا اس کے بارے میں، تو یہاں یہی ہے، یعنی حکم بھی منسوخ، وہ بھی مٹایا گیا، اور تلاوت بھی اس سے نکالی گئی۔ پھر دوسرا، یہ ایک پہلا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ یہ تھوڑی ٹف آیتوں میں سے ہے، مگر ہم کوشش اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، ایک بار سمجھ آ گیا تو پھر کچھ مشکل نہیں ہے۔ چلے دوسرا یہ کہ ننسخ ما تلاوت، یعنی کہ پہلے حکم کو بھی قرآن میں رکھا گیا اور اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور دوسرا حکم بھی قرآن میں نازل کیا گیا، یعنی حکم منسوخ مگر تلاوت باقی۔ مثلاً کہ شراب کی حرمت کا حکم، دیکھیں شراب کی حرمت کے بارے میں کتنی آیت آئی ہے،
اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ پورا ہم ابھی ایکسپلین نہیں کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہلے کون سی آیت اتاری، پھر کون سی اور پھر کون سی. تو یعنی آیت تو ہے لیکن وہ جو حکم جو تھا پہلا والا جو حکم تھا اس کو مٹا دیا گیا، لیکن تلاوت باقی ہے. تو یہ سمجھ میں آیا دوسرا؟ اور تیسرا جی جو ہے میم وہ الحمدللہ میم. کوئی اچھا بول رہا ایک ہے بار پھر پھر سے سے بولو بتاتے میم. ہیں. اچھا اوکے دیکھیں ننسخ ما تلاوت یعنی کہ پہلے حکم کو بھی قرآن میں رکھا گیا. ابھی دیکھیے شراب کے بارے میں آپ جتنی آیت دیکھیں گے نا ساری آیتیں اس میں موجود ہے، لیکن کیا پہلے جو نازل ہوئی تھی آیت تو وہ یعنی وہ جو تھا نا کہ جب تم شراب پیو، ابھی ہم کو نکالنے وہ ساری آیت ٹائم نہیں ملا، ادروائز وہ نکال کے آپ کے سامنے لاتے تھے کہ جس میں پہلے تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو کیا ابھی اس پر حکم یہ حکم باقی ہے؟ بتائیے، آپ بتائیے، یہ حکم باقی ہے کیا ابھی ہم لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. بعد میں پھر حکم آیا کہ نہیں اس کو پینا ہی جو ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے، اس میں فائدے کم ہے اور نقصان زیادہ. تو بتدریج ایک ایک کر کے آیت آئی اور پھر بعد میں جو ہے وہ پوری آیتوں کو مٹا نہیں گیا. جیسے یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو آیا تھا وہ مٹا دیا گیا ہے نا، مگر یہاں جو ہے وہ اس کو آیت کو مٹایا نہیں گیا، مگر جو حکم تھا نا اس کو مٹایا گیا. کہ نہیں وہ پہلا حکم جو تھا کہ ہاں جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، وہ اس حکم کو مٹایا گیا، مگر وہ تلاوت باقی رہی. اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں نا. سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ چلے امید کرتے کیا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور پھر حکم موجود ہے مگر تلاوت منسوخ ہے، یعنی حکم تو موجود ہے لیکن تلاوت جو ہے وہ مٹائی گئی. فار ایگزامپل شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، یہ جو ہے وہ آیت کہیں دکھتی ہے ہم لوگوں کو؟ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، آیت میں کہیں دکھتا ہے یہ؟ نہیں. لیکن اس کا جو حکم ہے وہ موجود ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بعد میں صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا. اور جو بھی یعنی جو زنا شادی شدہ جو زنا کرتے تھے اس کو رجم کیا جاتا تھا، لیکن اس کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہے، اس کی تلاوت کو مٹا دیا گیا. تو اس طرح سے علماء کہتے ہیں کہ ایسی 4-5 جو ہے وہ ایسے احکام ہے کہ جس میں ناسخ اور منسوخ جو ہے وہ ایک حکم کو جا کے دوسرے حکم آئے. تو بس یہاں اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی ہم لوگوں کو جاننا کافی ہے کہ یہ 3 طرح سے ہوتا ہے. ہاں کہ جو ایک حکم کے بدلے جو دوسرا حکم آتا ہے نا اس کے 3 طریقے ہیں. بس اتنا آپ لوگ سمجھ لیجئے. آیت نمبر 102 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ بھی اسی کا ہی کنٹینیوشن ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل نزلہ روح القدس، کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو روح القدس نے، یعنی پاک روح نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت، تاکہ پکا کر دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدی وبشری للمسلمین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. تو اس میں کیا بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں مشرکین مکہ کے اعتراض کا جو اعتراض تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو اس کے جواب میں مزید فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو برحق آیات ہے، اور اسے پاکیزہ روح، یہ جو ہے نا روح القدس کے پاکیزہ روح، اور وہ پاکیزہ روح سے مراد کون ہے؟ جلدی سے بتائیے. جبریل علیہ السلام. جبرائیل علیہ علیہ السلام، روح القدس. جی روح القدس پاکیزہ روح، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ امین تھے، امانت دار تھے، جو پورا کے پورا جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام بتایا پورا کے پورا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. تو یہاں یہی ہے کہ امین کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک آیات کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ ہی ایک آیت کے بدلے دوسری آیت کو نازل کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا. ایک اعتراض کا جواب کیا تھا کہ یہ لوگ ہی جو ہے وہ علم نہیں رکھتے اس کا، اور دوسرا اعتراض کا اس کا جواب یہاں کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا کہ جو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہ حق بات ہے، یہ جو آیت ہے وہ حق
یہ حق بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے روح قدوس کے ذریعے یہ نازل فرمایا ہے. اور پھر آگے ریزن بتایا جا رہا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ بھیجا. نزلہ جو ہے نا یعنی آہستہ آہستہ بھیجنا، بتدریج بھیجنا. ایک حکم آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر دوسرا، پہلا منسوخ ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا، تو اس کے یہاں ریزن بتایا جا رہا ہے اس آگے کی آیات میں. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ان کا ایمان پکا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک آیت کے بدلے دوسری آیت کیوں نازل کرتے ہیں. اور یہ نسخ جو ہے، جو یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ٹائم میں کیوں نہیں پورا اتارا اور کیوں چینج ہوتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کیوں ایسا ہوتا ہے، تاکہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ ثابت قدم رہ جائے. اور اس کو بھی دیکھیں، ہر چیز سمجھانے کے لیے جائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. تو مگر یہ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز کا حکم دیتے، چلے شراب کا ہی لیجئے کہ ڈائریکٹ حکم دیتے کہ نہیں چلو ابھی اس کو پینا ہی نہیں ہے، تو وہ سب کو عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ کوئی بھی حکم کا نا، اللہ تعالیٰ نے ہر حکم جتنے بھی احکامات آئے آہستہ آہستہ دیے ہیں، بتدریج، سلولی گریجولی جو ہے وہ احکامات دیے، تاکہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو اور وہ لوگ ثابت قدم رہ سکے. یعنی جو بھی حکم ہے نا اس پہ ثابت قدم رہ سکے، اس کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، اور جو ہے وہ کبھی ایک حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم لے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا، پھر آپ دوسرا حکم دیا، پہلے کو منسوخ کر کے. تو ایمان والوں کو اس کی مصلیت کا جب اندازہ ہوتا ہے تو اللہ کی حکمت پتہ چلتی ہے، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ کیا ہے، قرآن کی مزید اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدن و بشریٰ للمسلمین، کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. اور قرآن مجید کی آیات بالکل بارش کی طرح ہے. سبحان اللہ. یعنی بارش کا پانی جب نازل ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین، یعنی زمین، 3 طرح کی زمین، وہ ابھی ہم نہیں بتائیں گے، پیچھے بھی اپنا بہت ٹائم وہ ہو گیا نا. زمین، انسانوں کے جو دل ہے نا 3 طرح کی زمین کی طرح ہوتے. ایک جو ہے وہ زرخیز زمین، جو بہت اچھے سے جذب کرتی ہے قرآن کو اور اچھے سے دوسروں تک پہنچاتی ہے. اور ایک رہتی ہے بنجر زمین، جو خود تو جذب نہیں کرتی مگر دوسروں کو بتاتے رہتی ہے. یعنی ایسا انسان جو خود تو نہیں عمل کرتا لیکن دوسروں کو بتاتا ہے. اور ایک جو ہے وہ چٹیل زمین، نہ خود اندر لیتی ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے پانی سے. تو اسی طرح کچھ لوگ رہتے ہیں کہ قرآن سنتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو بتاتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے. اور جس طرح سے کہ دیکھیں پانی اگر ایک ساتھ برسے گا، بارش ایک ساتھ ہوگی تو پورا کیچڑ ہو جائے گا نا. لیکن جب آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سبزہ اگتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتدریج کوئی بھی احکام اتارے قرآن کے. یعنی بارش اور جو قرآن ہے نا وہ ایک ہی، یعنی اس کو بہت جگہ پر قرآن میں ایک ہی اس سے مثال دی گئی ہے. بارش کو جو ہے وہ وہی ہے، قرآن کے وحی کے ذریعے مثال دی گئی ہے کہ جس طرح بارش جو ہے جب آہستہ آہستہ برستی ہے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا، بجائے اس کے کہ ایک دم سے برسے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں، اور قرآن مجید کو بتدریج آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا، تو یہی سارا ریوائز کیجئے تاکہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو، مومنوں کے عملی زندگی کے مسائل میں رہنمائی ملے. یعنی جب جو ان کو مشکل آتی تھی، جو سوالات پیدا ہوتے تھے تو وہ آ کے پوچھتے تھے نا. صحابہ کرام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوتی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. تو اس کے لیے جو ہے وہ عملی زندگی کے مسائل کی رہنمائی کے لیے اور مصائب برداشت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری بتانے کے، یہاں جو ہے نا بشریٰ للمسلمین، یعنی جو برداشت کرتے ہیں مصائب کو، یعنی جو جب قرآن کے احکام پر عمل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے. آیت نمبر نیکسٹ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، یعنی اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں
अन्नहुम बेशक वो यकूलूना वो कहते हैं इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, बेशक सिखाता है इसको एक इंसान। अभी यहाँ जो है वो मुशरिकीन मक्का का जो है वो दूसरे एतराज का जिक्र है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते थे। वो क्या करते थे कि उस वक्त मक्का में जो है वो ईसाई और यहूदी गुलाम थे। एक और इसमें आता है तफसीर में कि एक का नाम यसार था और एक का नाम जुबैर ऐसा कुछ था। हाँ, या पता नहीं हमारे लिखने में मिस्टेक हुई, मगर जो दो गुलाम थे यानी अहले किताब के, और वो तौरात और इंजील से वाकिफ थे और बाद में मुसलमान हो गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार जब वो लोग वहां बैठे हुए रहते थे, बाद में ये लोग मुसलमान हुए, मगर जब वो जो यहूदी और ईसाई थे यानी जो अहले किताब थे, तो उनके पास बाज दफा जाते थे, और जब वहां उनके पास से आते थे ना, तो मुशरिकीन मक्का जो है वो क्या कहने लगे कि ये जो फला फला गुलाम, और वो गुलाम थे कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कुरान बताते ना, तो ये फला गुलाम से सीख कर आते, या फला गुलाम जो है वो उनको लिखवाता है, या फला गुलाम उनको बताता है, क्योंकि उनके पास तौरात से वो वाकिफ थे ना। तो इसलिए वो कहते थे, देखिए किस किस तरह से जो है वो इल्जाम तराशी करते थे। पहले क्या कहते थे कि ये तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कर लिया, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो फला फला जो गुलाम है अहले किताब के, तो उनके गुलाम ने ये सिखाया। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला, अब किस तरह से अल्लाह ताला उनके इस एतराज का जवाब दे रहे हैं, लिसानुल लजी युलहिदूना इलैहि अजमियुन वहाजा लिसानुन अरबियुन, के जबान इस शख्स की वो गलत इशारा करते हैं इसकी तरफ आजमी है, यानी वो जो थे वो आजमी थे। आजमी और अरबी मालूम है ना, जो गैर अरबी है उनको आजमी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ उनसे फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला उनकी तरदीद में फरमा रहे हैं कि ये लोग जिसकी तरफ कुरान की निस्बत करते हैं कि ये उनको सिखाता है, यानी एसार और जुबैर गुलाम सिखाया, तो वो तो आजमी लोग है, वो अरबी नहीं है, और वो अरबी जानते भी नहीं है। तो अगर जानते भी रहेंगे तो इतनी फसीह बलीग अरबी, जो कि कुरान जो है वो फसीह और बलीग अरबी जबान में नाजिल हुई है ना, तो वो तो इतनी अच्छी जबान है क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई। तो वो तो आजमी लोग हैं, वो कैसे अरबी जबान में इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाएंगे? तो इनको क्या हो गया है? अल्लाह ताला यहाँ इस तरह से उनको डांट रहे हैं और बता रहे कि वो किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फसीह अरबी जबान में तालीम देना उनके लिए पॉसिबल है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उनके इस एतराज का ये कहकर रद्द किया। और अल्लाह ताला ने कुरान में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कई जगह पे अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है तमाम अरब जो भी फसीह जिनकी जो बहुत माहिर थे जबान में, जबानदानी का बहुत वो उस टाइम उरूज था ना अरबों में, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान जो मौजज़ा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कुरान दिया, क्योंकि उस टाइम जो दौर था वो जबानदानी यानी वो जबान के बहुत माहिर थे, अरबी जबान उनकी बहुत फसीह और बलीग बहुत महारत रखते थे। तो इसके लिए जो यानी जो मौजज़ा जो अल्लाह ताला ने अता किया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, कुरान मजीद, और वो अरबी में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, जानते नहीं थे, इल्म नहीं रखते थे। तो इससे पूरा जाहिर होता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आया, और इसका चैलेंज अल्लाह ताला ने कुरान में कई दफा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ या 10 आयत ही बना लाओ, लेकिन उस चैलेंज को आज तक कोई, और ना कयामत तक कोई कबूल कर सकता है, ना कोई बना सकता है। तो ये समझ में आई ये बात कि किस तरह से उनका क्या एतराज था, और क्या अल्लाह ताला ने उसकी किस तरह से तरदीद की। आज पूछने के लिए टाइम नहीं है, मगर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आयत, समझी आयत? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 104, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बि आयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो ईमान नहीं लाते अल्लाह की आयत के साथ, ला यहदीहिमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम, नहीं उन्हें हिदायत देगा उनको अल्लाह, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो यहाँ किन लोगों की बात हो रही कि वो लोग जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देता, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये इशारा उन्हीं काफिरों की तरफ है जो ईमान नहीं लाते, और वो कहते थे ये कुरान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो क्यों ईमान नहीं लाते थे, मुशरिकीन मक्का क्यों ईमान नहीं लाते थे? जल्दी से बताया, अभी पीछे हो गया सब, अभी पीछे जो बात हुई। क्योंकि वो समझते थे कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घड़ते हैं। जी शाबाश। और दूसरा क्या बोलते थे वो लोग?
نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھڑتے میم یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ان کو مطلب یقین نہیں تھا نا، ان پہ ایز اے ہاں پروفیٹ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو. جی جی نہیں ابھی جو بات ہے ابھی جسٹ ہم لوگوں نے پڑھے دوسرا یہ ہے غلاموں سورہ غلاموں سے آیت سیکھ لے رہے کے ہیں، آتے، غلاموں سے سیکھ کے آ عیسائی رہے اور ہیں. غلاموں سے غلام ان کے پاس سے آیت بنا کے لاتے. جی جی تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایسی ایسی بات کرتا ہے، یعنی ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں انہی لوگوں سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دینے والا کیونکہ یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے. اور وہ یعنی کیوں ہدایت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کے دل میں تعصب تھا، بغض تھا. کس سے تعصب تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا کہ بھئی وہ کہتے تھے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی ہی بنانا تھا کسی کو تو ہم لوگوں میں سے جو بہت مالدار اور بہت سردار قسم کے لوگ ہیں تو ان لوگوں میں سے کسی کے اوپر مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ طائف اور مکہ کے جو سردار تھے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا؟ تو ان کے دل میں تعصب تھا، بغض تھا، تو اس کے لیے وہ ایمان نہیں لاتے. اور ایمان در اصل نام کیا ہے؟ اعتماد کا. تو جو اس کلام کو اللہ کا کلام نہ مانے تو ان کو ہدایت نہیں ملتی، یعنی ان کا اعتماد نہیں تھا نا اس بات پر کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ایسے لوگوں کو تو پھر ہدایت بھی نہیں ملتی. اگر دیکھیں ہمارا بھی ایمان کب مضبوط ہوگا قرآن مجید پر کہ جب ہمیں یہ پورا، اور اس کی پہلی آیت میں ہم لوگ پڑھ چکے نا جب ہم لوگ قرآن کی کلاس شروع کیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں. تو پہلا ہی یعنی قرآن شروع ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کتاب ہے. تو الحمدللہ یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ڈاؤٹ کلیئر کر دیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے کتاب. تو جس کا جتنا ایمان اس پر مضبوط ہوگا اس کا اتنا ایمان جو ہے وہ کتاب پر مضبوط ہوگا اور اتنی اس کو زیادہ ہدایت ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اور اعتقاد کو مضبوط کرے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے اس قرآن مجید کے ذریعے. چلے آیت نمبر 105 دیکھتے ہیں. انما بے شک یفتری گھر لیتے ہیں الکذب جھوٹ کو الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا واولئک هم الکاذبون اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے کہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے کہ وہی لوگ جھوٹے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کرتے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ گھڑ کے اللہ تعالیٰ سے منسوب کریں، بلکہ جھوٹ تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں. اولئک هم الکاذبون. اور کس بات میں یہ لوگ جھوٹے ہیں؟ یہاں جو آیا نا واولئک هم الکاذبون، تو یہ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ تو نمبر 1 مشرکین جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، اس میں وہ جھوٹے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں شخص یعنی جو غلام کی بات آئی نا پیچھے، وہ شخص تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، اور قرآن کی اس بات میں تو ان کی اس بات میں وہ جھوٹے ہیں. تو یہاں یہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی جھوٹا قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. بلی آیت نمبر 106 ہے من کفر باللہ. ابھی یہاں مرتد کا معاملہ آ رہا ہے، اس کو بھی دھیان سے سنیے. ہاں یہ بھی ایک احکام ہے مرتد کے بارے میں، دین سے پھر جانے کے بارے میں. من کفر باللہ جس نے کفر کیا اللہ کا، من بعد ایمان ہی اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ سوائے اس کے جو وہ مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن اور دل اس کا مطمئن ہو بالایمان ایمان پر، ولکن من شرح لیکن جو کھولے بالکفر کفر کے ساتھ صدرن سینے کو، فعلیہم تو ان پر غضب ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. اللہم لا تجعلنا منہم. یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو شخص اللہ سے کفر کرے یعنی اللہ کو ماننے سے انکار کرے، یعنی اپنے ایمان لانے کے بعد
پہلے ایمان لایا اور پھر انکار کیا. کتنے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں آپ لوگوں نے اپنے آس پاس کہیں دیکھے ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہیں پہلے جی ایمان لاتے ہیں اور پھر بعد میں کیا ہوتے ہیں, دوسرے دین میں جاتے ہیں, اور ان کے ریزن کیا ہوتے ہیں, یہاں یہ بات نہیں آئی ہے مگر ان کے ریزن کیا ہوتے ہیں جو جاتے ہیں دوسرے اس میں, وہ نان مسلم سے شادی کرے تو لڑکی جی نان مسلم ہو جاتی ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اپنے تمام مسلمانوں کی, اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت کرے. فرمائے جس طرح سے ہم لوگ دوسری چیز کی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں نا, تو اپنے اور اپنے اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی بہت دعا مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت فتنے کا دور ہے. سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ایمان کو ہے. ایمان بچانا ایسے ہی مشکل ہوگا جیسے کوئی ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھے, حدیث کے مطابق. تو یہاں مگر جو بات آئی ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, مگر آج بھی جو ہے وہ ایمان کے لیے بہت خطرہ ہے. اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو یہاں جو بات آئی ہے کہ وہ کے سوائے اس کے کہ جس یعنی وہ لوگ جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں یعنی مرتد ہو جاتے ہیں, سوائے اس کے جس کو مجبور کیا جائے. لیکن یہاں جو بات آئی ہے نا تو وہ قلبہ مطمئن, یہاں جو بات آئی ہے سوائے اس کے جس کو مجبور کیا جائے, جبکہ اس کا دل اطمینان, اس کے دل ایمان پر مطمئن تھا, تو اس کو چھوڑ کر باقی لوگ جو ایمان لانے کے بعد, اللہ کو ماننے کے بعد انکار کرے, کفر کرے, مرتد ہو جائے, تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے. تو یہاں بیسیکلی جو بات آئی ہے وہ مرتد کی, یعنی مرتد کسے کہتے ہیں, جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے مرتد کہتے ہیں. اور مرتد کی سزا بھی یہاں بتائی گئی ہے, یہاں بھی اور دوسری بھی آیت میں اور دوسری بھی حدیث کے ذریعے ہم لوگوں کو اس کی سزا پتہ چلتی ہے کہ جو دین ایمان لانے کے بعد اگر بے دین ہو جائیں گا, دین کو چھوڑ دیں گا, ایتھکس کیا جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں, اس کے کیا کہتے ہیں, ایتھیسٹ. تو ایسے ہاں جو یعنی کوئی بھی خدا کو نہیں مانتے, ریلیجن خدا کوئی بھی نہیں ان کے لیے, تو ایسا کوئی بھی کرے گا یعنی دوسرے دن میں یا تو پھر جائے یا کوئی بھی خدا کو نہیں مانے, تو ان لوگوں کی پھر کیا سزا ہے. تو اس ایسے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے, اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین قبول کرے, اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی ہے. دیکھیے آیت میں دیکھیے, فعلیہم غضب من اللہ, تو اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ, غضب اور ناراضگی ہے. اور ان کے دنیا کے تمام جتنے بھی انہوں نے نیک کام کیے رہیں گے نا, چاہے روزے رکھے ہوں گے, نماز پڑھے ہوں گے, ایمان پر تھے تو انہوں نے بہت اعمال کیے ہوں گے اچھے نا, بعد میں وہ دین کو چھوڑ بیٹھے نا, تو لیکن جتنے بھی ان کے نیک اعمال تھے سب ضائع ہو جائیں گے. اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 117, یہ اپنا ہو چکا ہے الحمدللہ. وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ كَافِرًا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور آگے آتا ہے کہ ان کے لیے عذاب النار ہے, کہ جو کوئی دین سے پھر جائے, مرتد ہو جائے, تو ان کے تمام پچھلے اعمال جو ہے, اور وہ کفر پر ہی فوت ہو جائے, یعنی وہ کافر ہی ہو, اور یعنی وہ پھر سے توبہ نہیں کرے اور پھر سے اسلام میں نہیں آئے, بلکہ کفر پر ہی وہ ان کی موت آ جائے, تو ان کے تمام پچھلے اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے, اور ان کی سزا پھر جہنم ہے. اور ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, جس کا ذکر یہاں بھی ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ہاں اس آیت میں بھی ہے. اور اسی طرح دنیا میں ان کی سزا کیا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ من بدل دینہ فقتلہ, یعنی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے دین کو تبدیل کرے اسے قتل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کیا ہے کہ اگر کوئی بھی جو اپنا دین کو چھوڑ دے تو اس کی کیا سزا ہے, کہ اس کو قتل کیا جائے. اور یہ سزا کون دے گا, ہم نہیں, کوئی پرسنلی کوئی جا کے کسی کو قتل نہیں کر سکتا, بلکہ یہ شریعت دیں گی, جو حکومت ہوں گی وہ یعنی اسلامی حکومت ہوں گی, تو حکومت اس کو سزا دیں گی. تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے جو ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کرے. اور جیسے کل ہم نے بتایا تھے کہ کوئی جو تنگ دستی کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے مرتد ہوتے, جیسے کل کا اگزامپل جو تھا وہ بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور سب کے دین کی حفاظت کرے. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اس سے مستثنا, کہ وہ جو ہے وہ اس سے ایکسٹینٹ
یعنی وہ لوگ اس سے خارج ہے اس مرتد ہونے سے، کہ اگر وہ زبان سے ایسے کلمہ بھی نکالے نا تو ان کو وہ سزا نہیں ہے. تو وہ ایسے کون سے لوگ ہوں گے؟ تو یہ آیت میں یہ آیا ہے الا من تو الا من اکرہ مجبور کیا جائے قلبو اس کے دل کو اور اس کا دل مطمئن ہو. تو یہاں جو ہے وہ یعنی جس شخص کو مجبور کیا جائے کہ تم کلمہ کفر کیوں نہیں کہ تم کلمہ کفر نہیں کہو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا، یا تم ایسے عمل نہیں کرو گے، یعنی شرک یا جو بھی ان کے اعمال جو بھی وہ اعمال کہنے کے لیے کہتے وہ نہیں کرو گے، یعنی شرک یا اعمال، تو تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا. تو اگر کسی شخص کو اس طرح مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، اور وہ مجبور ہے کلمہ کفر کہنے پر لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے جان کو خطرہ تھا تو اس لیے اس نے ایسا کیا. تو یہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اچھا، مرتد کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ نمبر 5 پہ آپ لکھیے وہاں، مرتد جو ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو معاف کر دیا، یعنی خطا یعنی کہ غلطی سے اگر کوئی عمل ہو جائے تو وہ معاف ہے، وہ نسیان اور بھول سے اگر کوئی کام ہو جائے عمل ہو جائے تو وہ بھی معاف ہے، اور جس پر کسی کو مجبور کیا جائے یعنی اگر کوئی مجبور کرے کچھ کرنے کے لیے تو اس زبردستی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گا. تو یہاں یہی بات یعنی جو چلیں یہاں ایک ایگزامپل ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کس حالت میں مومن کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے کہ وہ جان بچانے کے لیے جان بچانے کے لیے بول کر یا عمل کر کے کفر کا ارتکاب کرے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی یعنی کوئی اپنی جان کا کسی کو خطرہ ہو تو وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کو پورا بیان کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ سب کو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے سیرہ میں کہ کس طرح سے آپ یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے ان کے والد کو شہید کیا گیا، ان کی ماں کو جو ہے وہ ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کیا. اور پھر یہ حالات یعنی اتنے مجبور کیا گیا ہے نا ان لوگوں کو کہ کفر کا کلمہ کہنے کے لیے. تو جب انہوں نے کہا کلمہ کفر یعنی وہ بار بار کہہ رہا تھا ابو جہل، تو جب کہا اور پھر بعد میں وہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ تمہارے دل کی کیا حالت تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں دل تو ایمان پر مطمئن تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی وہ جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی ان لوگوں کو پھر عذاب نہیں ہے کہ جو ان کو مجبور کیا جائے. تو امید کرتے ہیں یہ آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آیت نمبر 107 ذالک بانہم، یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے. یہ 3 آیت جلدی سے ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، تو اپنا 110 تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ پوری پہلے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 107. ذالک بانہم یعنی بوجہ اس کے کہ بے شک وہ انہوں نے ترجیح دی زندگی کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں یہی بات ہے یہ اس لیے کہ یہ مرتد کی سزا یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مرتد کی جو سزا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہے اور دردناک عذاب ہے، اور پیچھے جو بھی ہم لوگوں نے سزا سنے ان کے جو اعمال ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. یہ سب کیوں ایسا ہوا کہ کیوں اتنی بڑی سزا مرتد کے لیے کہ جو دین سے پھر جاتے ہیں؟ بتائیں گے آپ لوگ؟ اسی آیت میں آیا نا کہ ان لوگوں نے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کی محبت نے دنیا کو ترجیح دی کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے. دیکھیے آیت میں ہی ہے نا، وہ وجہ اس کے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، یعنی دنیا کو کے بدلے جو آخرت، دنیا کو جو ترجیح دیتا ہے آخرت کے بدلے، تو ایسے اس لیے جو ہے ان لوگوں کو یہ اتنی بڑی سزا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی جو جان بوجھ کر جو مرتد ہوتے ہیں نا، جو جان بوجھ کر یعنی دنیا کے مزے کے خاطر، دنیا کو کمانے کے خاطر، یا دنیا میں کسی کا پیار پانے کے خاطر، آج کل تو یہ بہت ہو رہا ہے نا،
اور ہم سب کو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ جو نان مسلم جو بوائز وغیرہ جو رہتے ہیں وہ خاص کر کے یہ آج کل چلا ہوا ہے کہ ان کو گمراہ کرتے، لڑکیوں کو، مسلمان اپنی لڑکیوں کو گمراہ کرتے، ان سے شادی کرتے اور وہ دین ان کا ایمان ختم کرتے اس طرح سے نا. تو یعنی دنیا میں کسی کی محبت پانے کے لیے کوئی کر رہا ہے، کوئی مال کمانے کے لیے، کوئی کچھ حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی طرح سے وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہو بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے. اور پھر آیت نمبر 108 اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. تو یہی وہ لوگ ہیں، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. اولئک ہم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اس لیے کہ ان کے دل اسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اس لیے ان کے دل کے اندر اسلام داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، لہٰذا ان کے کانوں کے ذریعے وہ حق بات نہیں سن سکتے. ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اس لیے وہ حق بات دیکھ نہیں سکتے. یہ لوگ ہدایت لانے کے قابل نہیں ہے اور یہی لوگ غافل ہے. یعنی کہ مہر کن لوگوں کے دلوں پر لگتی ہے؟ تو یہی جو آیت پیچھے آئی تھی نا کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنی عقل اور اپنی فکر اور اپنی قوتوں کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے ضائع کرتے ہیں اور انہیں حق حاصل کرنے کے لیے، حق کو پانے کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگا دیتے، یعنی پھر ان سے توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حق کو پانے کی توفیق چھین لیتے. آیت نمبر 109 لا جرم انہم فی الآخرۃ، نہیں کوئی شک، بے شک وہ آخرت میں وہی خاسرون، وہ خسارہ پانے والے. یعنی دنیا میں تو ان کا یہ ہے کہ ان کو حق حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ان سے توفیق ہی چھین لیتا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن بھی وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک رب تیرا للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، من بعد بعد اس کے، ما فتنوا اس کے کہ وہ آزمائے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا، ان ربک بے شک تیرا رب من بعدها لغفور الرحیم اس کے بعد غفور الرحیم ہے. تو یہاں جو ہے یہ اپنی آخری آیت ہے. یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مکہ مکرمہ کے کمزور لوگوں کے، صحابہ کرام جو کمزور تھے، جو اسٹیٹس کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے کمزور تھے ہر طریقے سے، اور جو کمزور تھے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کمزور مسلمان تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، ثابت قدم رہے. دیکھیں پہلے یہ ذکر ہوا کہ جو ثابت قدم نہیں رہے اور انہوں نے اپنے دین کو پھیر دیا، دین سے پھر گئے، اور یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کتنی بھی مشقتیں آئے، کتنے بھی فتنے میں ڈالے گئے. اور ہم سب جانتے ہیں جس طرح سے جو ہے وہ مشرکین مکہ کے سردار اور انہوں نے جو ان لوگوں کے ساتھ جس طرح سے اذیت پہنچائی، اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہے. انہوں نے جان تک اپنی گواہ دی، شہید ہو گئے، اپنے جان مال ہر چیز کو ان کو نقصان پہنچا. اتنی اذیتیں جسمانی اور ہر طرح سے ان کو اذیتیں پہنچی. اور بہت سے ایسے نام ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت سمیہ، اور بھی بہت سے کہ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی، برداشت کی، پھر ہجرت کی. یہاں دیکھیں ثم جاہدوا ما فتنوا، پہلے تو فتنے میں آزمائے گئے یعنی ظلم برداشت کیے، پھر جاہدوا پھر جہاد کیا، صبروا اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی. پہلے حفصہ ہجرت کی، پھر مدینہ میں ہجرت کی، اور پھر جہاد بھی کیا، دین اسلام کے غلبہ کے لیے جہاد بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہے اور مغفرت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے اور ہم سب کو بھی دین کے لیے، دین اسلام کے لیے کوشش کرنے والا بنائے، ہجرت یعنی برائیوں کو چھوڑنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور جہاد کرنے والا بنائے اور صبر کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا